ہم دیکھیں کہ ہماری کمیاں کہاں ہیں، ہماری کوتاہیاں کہاں ہیں، ہم ان پوائنٹس کو نوٹ کریں کہ جس جگہ پہ پہنچ کے ہمارے اندر تنظیمی طور پر کمی شروع ہو جاتی ہے، ہم ایسے کسی کام کو ہاتھ نہ لگائیں جو ہماری عزت ایک طرف، ہماری تنظیم کی عزت پہ حرف لانے کا ذریعہ بنے، چونکہ اس جماعت کی ساری پرورش، اس جماعت کے پاس سارے کا سارا منہج وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد رشید حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوے میں شریک نہیں ہو سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک دور سے دھول اڑتی ہوئی کوئی سواری پہ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ رسول اللہ کی مجلس میں پہنچا تو وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے۔ چند ساتھیوں نے بات کرنا چاہی، اللہ کے رسول یہ وجہ ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول یہ وجہ ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول یہ سبب ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب کے بارے اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ رسول اللہ کا منہج، کعب مسلمان تھے، کعب صحابی رسول تھے، ہر مسلمان پہ پابندی عائد کر دی گئی، جو تیری مجلس میں بیٹھا ہوا نہیں اس کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ، حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہو رہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی جوانی کی عمر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن عمر بڑا اچھا جوان ہے، لیکن اگر ایک کام کا آغاز کر دے، وہ کام کیا ہے کہ کاش کہ عبداللہ بن عمر نماز تہجد ادا کرنا شروع کر دے۔ منہج رسول اللہ کا بتلایا ہوا، صرف عبداللہ بن عمر مراد نہیں، اس امت کا ہر نوجوان مراد ہے، اس امت کا ہر سرکردہ شخص مراد ہے کہ اس امت کے نوجوانوں کو اللہ کی بارگاہ میں نماز تہجد کے لیے اٹھ کے اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے۔ اور تنظیم سے منسلک ہونے کا طریقہ بھی ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج کے مطابق سمجھیں گے۔ یہی حضرت کعب بن مالک ہے رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ کی موجودگی میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا ایسی بات کرتا کہ باتوں باتوں میں اپنے آپ کو صاف کر دیتا، لیکن آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کیوں؟ رسول اللہ نے تربیت کی ہے، میرا صحابی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ پیغام ہے اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کے نام کہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، کبھی زندگی میں غلط بیانی نہیں کرنی، اور اگر کہیں وقت مشکل آ جائے اپنی تنظیم کو چھوڑ کے نہیں بھاگنا، سامنے رکھنا ہے حضرت کعب بن مالک کو۔ باہر سے چٹھیاں آئیں گی، باہر سے عہدے دیے جانے کا لالچ دیا جائے گا، مال و متاع کا لالچ دیا جائے گا، لیکن ہر یوتھ فورس کا نوجوان پابند ہے اس بات کا کہ ساری دنیا جاتی ہے چلی جائے، جس جماعت کو حق سمجھا ہے مر تو سکتے ہیں، کٹ تو سکتے ہیں، ہماری گردن ہمارے تن سے جدا تو ہو سکتی ہے، لیکن اپنے مسلک سے بے وفائی نہیں کر سکتے، اور یوتھ فورس سے قطعی طور پر بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ کے عمل کر کے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔